بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف اسلام کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ مدینہ منورہ کا پرسکون ماحول تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک غزوہ کا ارادہ فرمایا۔ عورتوں میں سے بھی چند کو ساتھ لے جایا جاتا تھا۔ اس مرتبہ قرعہ نکالا گیا اور قسمت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آیا۔ وہ خیمے میں بیٹھنے اور اٹھانے والے ہودج میں سفر کرتیں اور پردہ مکمل ہوتا جنگ کا مرحلہ مکمل ہوا۔ قافلہ واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ واپسی کے وقت رات میں قافلہ ایک جگہ رکا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے خیمے سے باہر گئیں۔ واپسی پر گردن پر ہاتھ رکھا تو محسوس ہوا کہ یمن کا ہار ٹوٹ گیا ہے۔ وہ ہار ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئیں اور اسی دوران قافلے کے روانہ ہونے کا وقت ہو گیا۔ کیونکہ وہ ہلکی اور کم وزن تھیں، خادموں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہودج میں ہیں اور ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ قافلہ روانہ ہو گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو پیچھے سے قافلے کی حفاظت کر رہے تھے وہاں پہنچے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا۔ کیونکہ پردے کا حکم ابھی مکمل طور پر نازل نہیں ہوا تھا، وہ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اونٹ بٹھایا اور بغیر کوئی غیر ضروری بات کیے انہیں اونٹ پر سوار کر کے قافلے تک پہنچایا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی کچھ منافقین جن کی سربراہی عبداللہ بن ابی بن سلول کر رہا تھا، اس نے ایک گندی سازش رچائی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صفوان رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جھوٹ پھیلانا شروع کیا۔ یہ جھوٹ اتنا پھیلا کہ مدینہ میں کئی لوگ اس کے اثر میں آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شروع میں اس بات کا علم نہ تھا۔ جب پتہ چلا تو وہ شدید بیمار ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیمارداری کرتے لیکن بات زیادہ نہ کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ماں ام رمام رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو انہوں نے تسلی دی کہ عورتوں کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن بات اتنی بڑھ گئی کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں کھڑے ہو کر فرمایا، کون ہے جو ایسے شخص کو سرزنش کرے جو میرے گھر والوں کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے۔ تقریباً ایک مہینہ یہ تکلیف چلتی رہی۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے اور پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے تمہاری براعت نازل فرمائی ہے۔ پھر سورہ النور کی آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ یہ تہمت جھوٹ ہے اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اس سے عبرت لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پاک قرار دیا بلکہ تہمت لگانے والوں کو سخت تنبیہ کی۔ منافقین کی سازش ناکام ہوئی اور یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر زندگی رہی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔